السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم نصیحت، کیونکہ اکابرین کی نصیحت بھی شاہی نصیحت ہوتی ہیں۔ ہر عالم دین کو کم از کم ایک بار تو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ ہر عالم کو یہ حالات پیش آتے ہیں اور مولانا محمد منظور رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل ترین عالم دین، شریعت کے پاسبان، مسلک دیوبند کے ترجمان، رشد و ہدایت کے نمونہ، مدرس، مناظر، مقرر تھے۔ پوری زندگی اپنا مشغلہ یہی تھا۔ ہر وقت تصنیف و تالیف مشغلہ تھا۔ سفر میں، حضر میں، گھر میں ہمیشہ ان کا علمی مشغلہ تھا۔ بہت بڑی شخصیت ایک مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت گزری ہیں، جن کی ایک نصیحت ہے، جنہوں نے اپنے فرزند حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم عالیہ کو فرمائیں۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم عالیہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ ساری پورے ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ پوری دنیا ان کو جانتی ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر کئی سال تک درس حدیث دیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا حیات ہمارے اوپر قائم و دائم عطا فرمائیں، اور ان کی نصیحتوں سے ہمیں اللہ مالا مال فرمائیں کہ ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آتی ہے وہ بات کہ جب میں اپنی طالب علمانہ زندگی کو مکمل کر کے مدینہ منورہ سے واپس آیا اور میرے بزرگوں نے مختلف کام سپرد کیے، تو پہلے ہی دن میرے والد ماجد نے مجھے بٹھایا اور کہا، اب تم زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہو۔ میں تجربوں کی روشنی میں کچھ باتیں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا اور دل پر نقش کر لینا۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ میں اس نصیحت کو سننے کے لیے ہمہ تن متوجہ ہو گیا کہ وہ کون سی نصیحت تھی، جو اکابرین کی شاہی نصیحت، اور پھر وہ بڑے تجربوں کے بعد کہی گئی نصیحت، تو میں دھیان سے سننے لگا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی نصیحت کرتے تو سیدھے سیدھے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، لیکن اس طرح کہ گفتگو بہت کم کرتے تھے کہ میں سناٹے میں آ گیا کہ اب میرے والد مجھے کیا کہنے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اچھی طرح سمجھ لو کہ تم اس قوم کی تربیت و خدمت کے لیے میدان میں اتر رہے ہو، جس کی طرف سے تمہیں سوائے تنقیدوں کہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ قوم تم کو خون کے آنسو رلائے گی، تم اس قوم کی خاطر اپنے بچوں کو جھونک دو گے، اپنی صحت و جان خطرے میں ڈال دو گے، سب کچھ لٹا دو گے، تب بھی یہ قوم تمہیں بخشے گی نہیں۔ اس لیے پہلے ہی دن سے اپنی نیت کو خالص کر لو، صرف اللہ کی طرف دیکھنا، قوم کی طرف مت دیکھنا، بالکل مت دیکھنا۔ اگر تم نے آخرت اور مغفرت کی نیت کر کے کام کیا، تب تو تم کام کے میدان میں جمے رہو گے، ورنہ کچھ دین کے بعد بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ان کی بروقت نصیحت جو آج تک کام آ رہی ہیں، کہ آج تک وہ اپنے علمی راستے کے اندر اور علمی میدان کے اندر جمے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا ان کے نصیحتوں سے فیض حاصل کر رہی ہیں۔ اور یہ وہ نصیحت ہیں جو ہر عالم دین کو کم از کم ایک بار ضرور سننا چاہیے، کیونکہ ہر ایک عالم کے ساتھ یہ حالات پیش آتے ہیں۔ کیونکہ اس میدان کے اندر اور علمی میدان کے اندر جب آدمی اترتا ہے تو اسے
بہت سالوں کے تجربے کے بعد وہ نصیحت ملتی ہیں کہ صرف کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور صرف آخرت اور مغفرت کی نیت کے ساتھ، کہ اجر و انعام تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ قوم اور یہ امت اور یہ لوگ وہ اجر و انعام نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اجر و انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خالص نیت ہو، مغفرت کی نیت ہو، آخرت میں اجر و انعام کی نیت کے ساتھ اگر آدمی اس علمی میدان میں اور علمی خدمات میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی خدمت ہو، دین کی کوئی بھی خدمت ہو، چاہے وہ مکاتب ہو، مدارس ہو یا امامت ہو، اگر وہ صرف خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کام اور اس میدان کے اندر جم کر کام کرتا ہے۔ تو یہ نصیحت جو مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت تھی، اس لیے ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آگے گزارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔